سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان. بازیاب سپدن باپت انو تھی تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صحت بدن کے ایک اور شمارے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں شیخ الحدیث محترم المقام مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اور حیا اسپتال کے MD ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آپ نے دیکھا کہ کئی پروگراموں میں ہم نے بات کی مولانا صاحب کے ساتھ زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے کہ صاحب زکوٰۃ کون ہے, کس کو دینی ہے, کتنا دینا ہے, عشر کیا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. آج ایک سوال میں مولانا صاحب سے پوچھوں گا. اس سوال کے دو رخ ہیں یا دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں مساکین کی تعداد بہت ہے, ناداروں کی تعداد بہت ہے, یتیموں کی تعداد بہت ہے. جب ہم کسی یتیم خانے کو, کسی ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں, کیا ان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ تاکہ ایسے مد پر وہ خرچ کریں جس پر حکم ہوا ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کا؟ دوسرا سوال اس کا دوسرا سوال یہ ہے جو ہمیں پچھلے پروگرام میں پوچھنا چاہیے, وہ ہے کہ عورت کے پاس جو اپنا زیور ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ میں رشید صاحب چاہوں گا کہ آپ ایک سوال پھر دوبارہ ایک مرتبہ رپیٹ کریں کیونکہ سوال بہت اہم ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساکین کی تعداد بہت ہے اور غربا کی تعداد بہت ہے, یتیموں کی تعداد بہت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی کسی مستند ادارے کو دیتے ہیں جو یتیموں کو پالتا ہے. جب ہم ان کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, کیا ان کو کہنا ضروری ہے تاکہ وہ ایسے مد پہ خرچ کریں جس کا اشارہ اسلام نے دیا ہے؟ اور اس کا ایک اور پارٹ یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی تھی کچھ سال پہلے کہ یہاں پہ مسلم میجورٹی کے ہوتے ہوئے صاحب نصاب میں سے صرف 5% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر پورے سارے زکوٰۃ دیں گے تو غریب کوئی نہیں رہے گا. اور تیسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ عورت کے پاس, ایک خاتون کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ کس کو ادا کرنا؟ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ادارے, زکوٰۃ جمع کرنے والے ادارے اسلامی مدرسے بھی ہیں, مکاتب ہیں, فلاحی ادارے ہیں, یتیم خانے ہیں, بیواؤں اور یتیموں اور غریبوں میں مال تقسیم کرنے کے ارادے سے قائم ہونے والے مختلف بورڈ ہیں اور نام ان کے الگ الگ ہیں. کوئی کسی ٹرسٹ سے ہے, کوئی کسی ٹرسٹ سے ہے. تو غرض یہ کہ یہ ہیں وہ تمام طبقہ جو معاشرے سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اب ان میں سے کون ٹھیک جگہ سے زکوٰۃ خرچ کرتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جب وہ زکوٰۃ جمع کرنے لگتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پہلے اطمینان کر لے کہ ادارہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہم اپنے سماج کو جانتے ہیں. اس سماج میں جیسے خیر کا کام کرنے والے بھی ہیں تو اسی سماج میں استحصال کرنے والے بھی ہیں. جہاں ایک شخص واقعتاً غریب کو کھلانے کے جذبے سے در در پھرتا ہے, وہیں ایسے بھی افراد ہیں جو در در پھرتے ہیں تاکہ غریب کے نام پر جمع کریں اور خود کھائیں. چنانچہ پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی گاڑی لے لی, وین لے لی, اس میں مائک لگا دیا اور اس کے ساتھ سیٹنگ کر لی کہ شام تک جتنا پیسہ آئے گا اتنا آپ کا ہوگا, اتنا ہمارا ہوگا. اور اس وقت کہیں گے فلاں جگہ یتیم بچے جو ہیں ان کو کھانے کو نہیں ہے, ان کو یہ نہیں ہے. صبح سے شام تک جتنا جمع ہو جائے گا آدھا یا اس سے کچھ کم گاڑی والے کو, باقی اس آدمی نے اپنے ہاتھ. اب کون معلوم کرے گا کہ یتیم خانہ کہاں ہے؟ اور بینر لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے کنفرم کر لیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ادارہ صحیح ہے یا نہیں. اور اس کے بعد جب اس کو زکوٰۃ دیں گے تو اچھی طرح سے بتا دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم زکاتی کی جگہ پر خرچ کرے. مثلا کوئی مدرسہ ہے یا کوئی یتیم خانہ ہے اور ہم نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی اور انہوں نے وہ زکوٰۃ کی رقم کا نشقہ میں لگائی تو وہ انہوں نے غلط کیا, کیونکہ زکوٰۃ کی رقم کا نشقہ میں لگی نہیں سکتی. یا جو اپنے ملازمین ان کو تنخواہ میں زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. میں ایک جگہ ایک یتیم خانے میں گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ جو اس یتیم خانے کے ذمہ دار تھے ان کے کمرے میں پینلنگ ہے اور ان کے کمرے میں کرسی اور میز جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. مثلا گلاس کا میز ہے اور بہت ہائی فائی قسم کی کرسی مہنگی ہوگی, اندازہ یہ 50-60 ہزار اس سے زیادہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آیا یہ؟ تو
تو انہوں نے کہا یہی یتیم خانے میں جو پیسہ آتا ہے. تو میرا کیسے مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے پینلنگ کرائی ہوگی, زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے یہ اتنے مہنگے ٹیبل خریدے ہیں جن میں بہت اعلیٰ درجے کی لکڑی اور اوپر سے گلاس, جو بہت ہائی فائی دفتروں میں اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں, یا جو بہت اونچے قسم کی جو فیکٹریاں ہیں ان فیکٹریوں کے مینیجروں کے سامنے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی رقم خرچ ٹھیک جگہ سے کی جائے. دینے والوں کو چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, چاہے مدرسہ والا آئے, چاہے یتیم خانہ والا آئے, چاہے کوئی ٹرسٹ والا آئے, چاہے کسی عنوان سے لے. جب ہم نے ان کو بتا دیا زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کی جگہ پر خرچ کرے, تو اگر انہوں نے زکوٰۃ کی جگہ پر رقم خرچ کی تو بہت اچھا, اور اگر زکوٰۃ کی جگہ پر رقم خرچ نہیں کی تو اس کا سارا گناہ ان کے کندھوں پر ہوگا. آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ جو ہماری مائیں اور بہنیں یعنی خواتین ہیں, ان کے پاس پیسہ ہو, گولڈ ہو, زیورات ہوں, جیولری یا جس شکل میں بھی ہو, اس کے زکوٰۃ کون دے گا؟ تو جواب یہ ہے شرعی اصول کے مطابق کسی چیز کا جو مالک ہے زکوٰۃ بھی اسی کے ذمہ ہے. مرد کی جیب میں جو پیسہ ہے اس کے زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے, بیوی کے پاس جو پیسہ ہے اس کے زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے. مرد کے پاس اگر سونا ہے تو اس کے زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے, عورت کے پاس اگر سونا ہے تو اس کے زکوٰۃ عورت کے ذمہ ہے. اب عورت زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گی؟ تو اس کے کئی آپشن ہیں. آپشن نمبر 1, انہی زیورات میں سے کوئی چیز اٹھائے, بیچے اور زکوٰۃ ادا کرے. آپشن نمبر 2, وہ اپنے شوہر سے کہے کہ میرے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے تم مجھے رقم دے دو اور یہ چیز میں تمہیں بیچتی ہوں, مثلا انگوٹھی. شوہر کو انگوٹھی بیچی, شوہر انگوٹھی کا مالی بن گیا, شوہر سے رقم لے لی, مثلا مان لیجیے 5,000 رقم لے لی. ایک عورت کے پاس 2 لاکھ روپے کا گولڈ ہے اور اس نے شوہر کو ایک انگوٹھی بیچی 5,000 کی, 5,000 کی رقم بیوی کو مل گئی, اسے 5,000 کی زکوٰۃ ادا کر دی, انگوٹھی شوہر کو مل گئی. اور شوہر جو کہ انگوٹھی لگا نہیں سکتا ہے, اس نے وہ انگوٹھی اپنی بیوی کو دے کر کے کہا انگوٹھی میری ہے, استعمال آپ ہی کرو. اس کے بعد پھر ہر سال اسی طرح ہوتا رہے گا. تو گویا یہ سونا اب شوہر کا سارا واپس بن گیا, بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہی اور اسی گھر میں یہ سونا رہا. دوسری شکل زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے کہ شوہر یہ کہے جیسے میں تمہاری 10 قسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں, جیسے میں تمہارے کپڑے کا, کھانے پینے کا, علاج معالجے کا, تمہارے شوق پورا کرنے کا, تم کو فنکشن جانے کے لیے میں تم کو بہت بڑی رقمیں دیتا ہوں, اسی طرح سے تم کو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے میں تمہاری زکوٰۃ بھی ادا کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ قیامت کے دن میں بچ جاؤں, میری بیوی پکڑی جائے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کی نہیں. تو اپنی بیوی جو دنیا میں آپ کی رفیق زندگی ہے, شریک حیات ہے, اس کو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ رقم ضرور دیں اور کہا آپ کی زکوٰۃ میں عطا. میں ایسے بہت شمار شوہروں کو جانتا ہوں کہ جو جیسے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی سے ادا کرتے ہیں. اور جب شوہر یہ کرے گا تو بیوی کو احسان ماننا چاہیے کہ شوہر نے وہ کام بھی کیا جو شریعت نے اس کی ذمہ لازم نہیں کیا تھا. بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھی طرح سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی, آپ لوگ بھی سمجھے ہوں گے. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں ہوگی اور ملاقات. السلام علیکم. یہ سپانسرڈ پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر, یہ ڈسک, پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن بغیر علاج سپدان. فون 7051545788.